نے مطالبہ کیا تھا حکومت انٹرسٹ ریٹ میں کمی کرے، مگر حالات تو جوں کہ توں ہیں۔ دیکھیں یہ مطالبہ میرے اکیلے کا نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کا مطالبہ تھا۔ کس ڈگر پہ چل رہی ہے حکومت؟ ایف بی آر وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہے، حکومت وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہے۔ ویسے کہہ دیں کہ تالے مار کے چابیاں آپ کو دے دیں، یا بھٹو صاحب والا کام کریں، ساری نیشنلائز کر لیں، ڈان چھڑائیں ہماری۔ ہم سے نہیں چلتا اب یہ کچھ بھی۔ یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے بیوروکریٹ ہیں جو حکومت کو اس طرح گائیڈ کر رہے ہیں، یا حکومت اس طرح گائیڈ ہو رہی ہے؟ ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آتی۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں چوہی صاحب جنہوں نے باہر اپنی نیشنلٹیاں اپلائی کر دی ہیں۔ میری ان تینوں سے ریکویسٹ ہے، بیوروکریٹ، حکومتی عناصر، عسکری قیادت، کہ خدا کے لیے بس کر دیں۔ تاجروں کے ذہن میں اب یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہمارا حال ہے 100 گنڈے بھی کھانے ہیں تو 100 چھتر بھی کھانے ہیں، ٹیکس بھی دینے ہیں تو جتیاں بھی کھانے ہیں۔ کبھی چینی کا سکینڈل آ رہا ہے، کبھی گندم کا سکینڈل آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں جدید معاشی جو رائج اصولوں کے مطابق ہے وہ بزنس، ایکسپورٹ، امپورٹ بینکوں کے ساتھ چلتی ہے۔ بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ اس میں انتہائی امپورٹنٹ رول رکھتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا جا رہا تھا کہ ایک مانیٹری پالیسی دینے جا رہی ہے جس میں امپورٹرز اور بزنس سیکٹر یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ کو لایا جائے، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کو بالکل بھی کچھ بھی اس میں آگے پیچھے نہیں کیا، بلکہ 11% پر ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا انٹرسٹ ریٹ دے دیا ہے۔ بزنس، انڈسٹریل سیکٹر، امپورٹر ایکسپورٹر اس وقت شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری چودھری محمد امجد صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ چودھری صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ نے اس اہم ترین ایشو پر ہمارے ساتھ ایک انٹرویو بھی کیا تھا جس میں آپ نے مطالبہ کیا تھا حکومت انٹرسٹ ریٹ میں کمی کرے، مگر حالات تو جوں کہ توں ہیں۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ مطالبہ میرے اکیلے کا نہیں تھا، یہ پورے پاکستان کا مطالبہ تھا۔ یہ پاکستان کی تمام کمیونٹی، وہ تاجر ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ایکسپورٹر ہو، امپورٹر ہو، کسی بھی انڈسٹری، چھوٹی انڈسٹری ہو، بڑی انڈسٹری ہو، یہ سب کا مطالبہ ہے کہ بھئی کیونکہ پوری دنیا میں بینکوں کے تھرو کام چلتا ہے۔ اس وقت کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، 3، 4، 5%، 1.5%، 2% کے علاوہ ریٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا ملک پٹری پہ چڑھ گیا ہے، آپ کا ملک کرائسس سے نکلنا شروع ہو گیا ہے، اس کو کرائسس سے کیسے نکالیں گے آپ؟ اگر تاجر تجارت نہیں کرے گا، انڈسٹری نہیں چلے گی، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ملک کیسے سروائیو کرے گا، اور یہ حکومت کیا چاہ رہی ہے۔ حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ 3 کچھ ٹریلین حکومت خود انٹرسٹ دے رہی ہے۔ اگر اس کو لے آتی ہے نیچے تو آپ 11% سے اگر یہ 6% پہ آ جاتے ہیں تو انٹرسٹ، حکومت کا انٹرسٹ جو دے رہی ہے اس میں دیکھیں کتنا فرق آتا۔ بات یہ ہے، نہ انہوں نے ابھی تک IBP کا جو پاور پلانٹ تھے وہ سارے ختم کیے ہیں، نہ انہوں نے ابھی تک ریٹ آف انٹرسٹ ختم کیا ہے۔ ہمیں انڈرسٹینڈنگ آج سے 1.5 سال پہلے دی گئی تھی، سال پہلے دی گئی تھی کراچی میں کہ جی ہم ایسے 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 کریں گے، کم کریں گے سارا کچھ۔ ابھی تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ چاہتے کیا ہیں، کس ڈگر پہ چل رہی ہے حکومت۔ FBR وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہے، حکومت وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہے، FIA وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہے۔ اور بھائی اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو تاجروں کو ویسے کہہ دیں، انڈسٹریز کو ویسے کہہ دیں کہ تالے مار کے چابیاں آپ کو دے دیں، یا بھٹو صاحب والا کام کریں، ساری نیشنلائز کر لیں، ڈان چھڑائیں ہماری۔
ہم سے نہیں چلتا اب یہ کچھ بھی, کاروبار نہیں کر سکتے اب ہم. آپ ریٹ آف انٹرسٹ نیچے لے کے آنے کی بجائے ہمیں امیدیں دلا کے, تاجروں کو امیدیں دلا کے, اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا, ایز اٹ از ہی چھوڑ دیا کہ جی 11% ہی رہے گا. اس 11% میں کیا لاجک ہے؟ ایک قانون ہے, ایک اصول ہے کہ جتنے % مہنگائی ہوگا اس سے 1, 1.5 یا 2% اوپر آپ انٹرسٹ لیں گے. اور بھائی مہنگائی تو اس وقت 4% پہ آ گئی ہے, آپ 6 لے لیں, 6.5 لے لیں یار, 11% کو تک بنتا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں, کون سے بیوروکریٹ ہیں جو حکومت کو اس طرح گائیڈ کر رہے ہیں, یا حکومت اس طرح گائیڈ ہو رہی ہے؟ ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آتی. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدان کر رہے ہیں, کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹ کر رہے ہیں, کبھی ہم سمجھتے ہیں عسکری قیادت کر رہی ہے. ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتہ چلا ان 3 پاکستان کے پلروں میں سے اس ملک کا بیڑا گرک کون کرنے چلا ہوا ہے. اس وقت اگر یہ FBR والے قانون, 2 لاکھ والا, 37AA, یہ سارے قانون اور یہ ریٹ آف انٹرسٹ نیچے نہیں آتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کے سرمایہ دار پہلے بہت سارے باہر جا چکے ہیں, مزید لوگ باہر جانا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں نے, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں چوہی صاحب, جنہوں نے باہر اپنی نیشنلٹیاں اپلائی کر دی ہیں, جنہوں نے باہر انویسٹمنٹیں شروع کر دی ہیں. خدا کا واسطہ یار, اس ملک کے حال پہ مہربانی کریں. اللہ نے اس کو بڑی نعمتیں دی ہیں. اب تو آپ کا امریکہ کے ساتھ بھی تجارت کا معاہدہ ہو گیا ہے, اور کیا لینا ہے آپ نے؟ اگر وہ معاہدہ ہو گیا تو معاہدہ پورا کیسے کریں گے اگر بجلی کم نہیں ہوگی, ریٹ آف انٹرسٹ کم نہیں ہوگا؟ کیسے چلیں گے آپ؟ اتنا سرمایہ کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو چلا سکے, وہ بینکوں کے تھرو ہی چلتا ہے سارا کچھ. اور جو ریٹ آپ لے رہے ہیں وہ ریٹ وارا نہیں کھاتا, کیونکہ اس وقت دنیا میں کمپٹیشن ہے ایکسپورٹ میں. ایکسپورٹ ہی آپ کے ملک کے لیے سروائیو کرنے کی ایک بیسک بنیاد ہے. اور ایکسپورٹ ہمیشہ جب اگلے اپنا سٹاک بناتے ہیں تو سٹاک بینکوں سے بناتے ہیں, بینکوں سے پیسے لے کے بناتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے, میری ان تینوں سے ریکویسٹ ہے, بیوروکریٹ, حکومتی عناصر, عسکری قیادت, کہ خدا کے لیے بس کر دیں, بس کر دیں. کتنا کو رولیں گے آپ بزنس مین کو, کتنا کو رولیں گے آپ ان کو, کتنا کو ظلم کریں گے ان کے اوپر. بس کر دیں. اس ملک کے حال پہ مہربانی کریں. اس ملک میں یہ اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے, پوری دنیا میں اس جیسا ملک نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. لیکن آپ ہمارے لیے یہاں زمین کو تنگ کر رہے ہیں. خدا کے لیے زمین کو تنگ نہ کریں, مہربانی فرمائیں, اس کو چلنے دیں. بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ٹیکس لیں گے, اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ٹیکس کس نے دینا ہے؟ نہ کام ہوگا نہ ٹیکس دیں گے. جب وہ ٹیکس نہیں دیں گے آپ اس کی گردن دبائیں گے. یار کام تو کرنے دیں, ہمیں چلنے تو دیں. تمام انڈسٹری بند ہو رہی ہے, امپورٹ میں آپ نے رفڑ ڈالے ہوئے ہیں. کبھی فیس لیس کر دیتے ہیں, کبھی ACDC کے ساتھ انٹریکشن بند کر دیتے ہیں, کبھی کولیکٹر کے ساتھ. یار سارا کام آپ نے اٹھا کے کراچی ایک جگہ پہ ڈال دیا ہے امپورٹ کا, اور وہاں پہ وہ جمیل ناصر صاحب بٹھا دیا آپ نے. وہ روز ایک نیا طریقہ نکال لیتے ہیں, روز ایک نیا طریقہ نکل آتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. خدا کا واسطہ ہے وہ لوگ لے کے آئے جو اس ملک کی بہتری کریں, جو اس تاجر کو فیسیلیٹیٹ کریں. جتنا انڈسٹریلسٹ کو, تاجر کو, ایکسپورٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ آپ کو ٹیکس دے گا.
کوئی تاجر ایسا نہیں ہے جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا، ہر تاجر چاہتا ہے، لیکن شرط کہ اس کو ٹیکس کے ساتھ عزت بھی دی جائے۔ یہاں ٹیکس بھی لیتے ہیں، تاجروں کے ذہن میں اب یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہمارا حال ہے 100 گنڈے بھی کھانے ہیں تو 100 چھتر بھی کھانے ہیں، ٹیکس بھی دینے ہیں تو جتیاں بھی کھانے ہیں، چور بھی ٹیکس بھی دینے ہیں تو چور بھی کھوانے ہیں۔ خدا دا واسطہ جے بس کر دو، بس کر دیو، بس کر دیو۔ چودھری صاحب، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور ہر بزنس مین یہ بات کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار صاحب پریکٹیکل بزنس مین ہیں، جید علماء کرام جو اسٹیٹ بینک کے ایڈوائزری بورڈ میں بھی بیٹھے ہیں اور ہماری معاشی پالیسیز میں بھی اپنی وہ دیتے ہیں، اپنی جو اس میں تجاویز دیتے ہیں، اور حکومت ان تجاویز کو بڑا سیریس لیتی ہے۔ اس سارے چیزوں کے باوجود شرح سود کیوں نہیں نیچے آ رہی اور کس طرح آ سکتی ہے؟ چندوں قرضوں امدادوں سے تو ملک نہیں چلتے، بزنس سے ملک چلے گا۔ دیکھیں جی، یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں۔ ہم تو چاہ رہے ہیں ریٹ جتنا کم سے کم ہو، سود جتنا کم سے کم، سود تو ویسے ہی لعنت ہے، یہ تو سیدھی سیدھی اللہ سے لڑائی ہے، لیکن اب کیا کریں، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایک وتیرہ بن گیا ہے، ایک سسٹم بن گیا ہے، جیسے رشوت کے بغیر پاکستان میں گزارا نہیں، ویسے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ تو جتنا کم سے کم ہوگا سود، اتنا ہی گناہ بھی کم سے کم ہوگا، حکومت میں بھی عذاب کم آئے گا اور پبلک میں بھی عذاب کم آئے گا۔ خدا کے لیے اب اللہ نے موقع دیا آپ کو۔ جب آپ نے 22% کیا تھا، اس وقت ملک کے حالات ایسے تھے کہ ہم نہیں بولے، کیونکہ اس وقت افورڈ نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ نے کرم کیا ہے، اب اللہ نے مہربانی کی ہے، آپ کی ہر چیز ریورس آئی ہے، اور جب ریورس آئی ہے تو اس کو ریورس رہنے دیں۔ کبھی چینی کا سکینڈل آ رہا ہے، کبھی گندم کا سکینڈل آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی کام حکومت کے کرندوں کے ملے بغیر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، نہ انکروچمنٹ کو کر سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے، جب تک حکومتی نمائندے ساتھ نہیں ملتے۔ تو خدا کے لیے یار، میں پھر ریکویسٹ کروں گا، اس ملک میں مہربانی کریں، اس ملک کے تاجروں پہ مہربانی کریں۔ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری چودھری محمد امجد صاحب بڑے درد دل کے ساتھ پاکستان بھر کے بزنس امپورٹر ایکسپورٹر سیکٹر کا مقدمہ اس کیمرے کے ذریعے ایوان بالا تک پہنچا رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں شرح سود کو کم کیا جائے، سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے، 11% بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کے جید علماء کرام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور حکومتی قیادت ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان یہ سمجھیں کہ جس طرح چودھری صاحب نے کہا وہ ایک بزنس مین ہے، سود کے ساتھ وہ نہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مگر سسٹم ایسا بن گیا مجبوری ہے، مگر اس کو کم سے کم شرح پہ لیں تاکہ بزنس سیکٹر چل سکے اور پاکستان سے انڈسٹری اور بزنس دوسرے ملکوں میں نہ منتقل ہو سکے۔ یہ بہت زیادہ پاکستان کا اس سے نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان کی خوشحالی اسی صورت ممکن ہے جب پاکستان میں کاروباری صنعتی سازگار حالات میسر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و سلامتی استحکام نصیب فرمائے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات اللہ نے کے بعد۔